اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ ماہ رمضان کی مناسبت سے میں نے تمام ناظرین کے لیے سورہ انا انزلنا کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تاکہ ہر سننے والا یہ سمجھ سکے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ اس سورہ میں فرما رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہ میں نے شب قدر میں نازل کیا، کیا نازل کیا اس سورہ میں کہیں کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں یہ کہا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کی عظمت کیا ہے۔ بہرکیف اس سورہ کے ذیل میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ماہ رمضان ماہ برکت ہے، ماہ مغفرت ہے، ماہ رحمت ہے، ماہ شرافت ہے، ماہ کرامت ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو پورے سال میں 2 مہینہ ایسا آتا ہے جس کی ایک خاص اہمیت ہے۔ ایک ماہ رمضان ہے جو اللہ کا مہینہ ہے، اور ایک ماہ محرم الحرام ہے جو امام حسین علیہ السلام کا مہینہ ہے۔ اس 2 مہینے میں اکثر لوگ اپنے آپ کو شرافت کے ذریعے سے اور کرامت کے ذریعے سے، فضل خداوندی کے ذریعے سے، رحمت کے ذریعے سے، مغفرت کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو پاک و صاف کرتا ہے، جسمانی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی۔ اسی طریقے سے ماہ محرم ہے جس کو امام حسین علیہ السلام کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس میں بھی سال بھر کے انسان جو بکھرے ہوئے ہوتے ہیں وہ سمٹ کر آتے ہیں فرش حسین پر، نام حسین پر اور نفس حسین پر کہ جو حسین علیہ السلام نے قربانی پیش کی۔ تو کیا ان 2 مہینوں کو اگر ہم نظر میں رکھیں تو اس سورہ کو ہم پھر ملاتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو اللہ نے قدر کی رات میں، شب قدر میں کون سی چیز نازل کی جو اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ یہ سورہ ہر جگہ پڑھا جاتا ہے۔ اگر نماز وحشت قبر کی منزل آتی ہے تو اس سورہ کی تاکید کی گئی ہے۔ اگر وضو کرنا ہے تو وضو کرتے وقت اس سورہ کو پڑھنا ہے، یا اور بھی جگہوں پہ جہاں پہ شب قدر کی بات آتی ہے تو تاکید کی گئی ہے روایتوں میں کہ اس کو 1000 مرتبہ انا انزلنا کی تلاوت کرنی ہے۔ تو اس انا انزلنا کی تاکید بہت کی گئی ہے۔ تو وجہ کیا ہے کہ اس سورہ میں جو کہا اللہ تعالیٰ نے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ کون سی چیز نازل ہوئی ہے؟ مفسرین نے اختلاف کیا ہے۔ کچھ نے کہا ہے کہ بھائی شب قدر میں قرآن نازل ہوا، تو قرآن تو رفتہ رفتہ نازل ہوا ہے، سورہ سورہ نازل ہوا ہے، آیت آیت نازل ہوئی ہے، تو یہ پھر کیسے جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر؟ بعض مفسرین نے کہا کہ نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن ہی ہے لیکن دفعی اور اس کے بعد تدریجی ہے۔ دفعی اور تدریجی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنے سامعین کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ بعض روایت میں یہ آیا ہے کہ یہ قرآن شب قدر میں نازل ہوا لوح محفوظ کے اوپر، جس کو بیت النور بھی کہا جاتا ہے۔ اس قرآن کا نزول وہاں ہوا اور پھر تدریجاً یعنی آہستہ آہستہ یہ قرآن ٹکڑے ٹکڑے میں، آیت آیت میں، سورہ سورہ میں رسول اسلام کے اوپر نازل ہوتا رہا اور رسول اسلام لوگوں کو بتاتے رہے۔ لیکن اکثر مفسرین کا کہنا ہے کہ انا انزلنا سے مراد یہاں پر حضرت فاطمہ صدیقہ طاہرہ کی ذات گرامی ہے، کہ جو شب قدر میں ان کی عظمت کو بتا رہا ہے کہ یہ اس سے مراد حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات گرامی ہے۔ بہرکیف اب جب حضرت زہرا سلام اللہ کے نام گرامی کی بات آ گئی تو ان کے مادر گرامی کی بھی بات آئے کہ اسی 9 رمضان کو جو ان کی شہادت واقع ہوئی ہے۔ کون ہیں یہ؟ محسنہ اسلام ہیں، یہ رسول اسلام کے ساتھ بہترین محبت کرنے والی بہترین زوجہ، جس کا اسلام میں کہیں کوئی ایسا نمونہ نہیں ملتا ہے کہ ہم پیش کر سکیں۔ جناب خدیجہ کے ہم مثل نہیں، اور نہ ہم صفات ہیں نہ ہم کردار ہیں۔ رسول اسلام نے جو شادی کی جناب خدیجہ سے تو ان کے کردار کی وجہ سے، ان کے عمل کی وجہ سے، نہ کہ ان کے مال و دولت کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے جناب خدیجۃ الکبریٰ نے جناب رسول خدا کے ساتھ جو شادی کی ہے تو سب سے پہلے ان کی شرافت اور کرامت اور ان کی بزرگواری، یہ ساری چیزوں کو دیکھا
تو جناب خدیجہ نے انتخاب کیا کہ اس سے اکمل اور مکمل کوئی انسان نہیں ہو سکتا ہے، لہٰذا ہمارا رشتہ، ہماری زوجیت انہی کے ساتھ ہو تو بہت بہتر ہے۔ تو یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ جو بھی اسلام میں آیا اس نے بڑی قربانی پیش کی ہے، جناب خدیجہ ہوں یا جناب ابو طالب ہوں۔ خود رسول اسلام نے یہ بتایا کہ ان دو محسنہ نے، بڑی محسن اور محسنہ نے بڑی قربانیاں دی ہیں جس کی مثال نہیں ہے، اور بہت باکردار، جو آج تاریخ اسلام میں ان کو محو کیا جاتا ہے، ان کے اوپر روشنی نہیں ڈالی جاتی ہے۔ انہوں نے وہ کردار پیش کیا کہ اس ماہ رمضان میں جو ہم کہتے ہیں کہ شرافت کا مہینہ ہے، نجابت کا مہینہ ہے، کرامت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، اگر کوئی ان کی طرف جائے اور جا کے ان سے پوچھے تو یہی کہیں گے کہ ہاں، یہ رسول اسلام نے اس لیے اس کی تاکید کی کہ یہ مہینہ اس لیے بابرکت ہے کہ اس میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے، یا علیو یا عظیم، یا غفورو یا رحیم۔ تو یہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ خاص ان گنہگار بندوں کو جو اللہ کی طرف آتا ہے تو اللہ اسے بخش دیتا ہے، اس کے اوپر کرامت کی چادر اڑاتا ہے، اس کے نفس کو پاکیزہ کر دیتا ہے، اس کی روح کو بالیدہ کر دیتا ہے، اس کے جسم اور روح میں وہ تازگی عطا کرتا ہے کہ جو سال بھر انسان احساس نہیں کر سکتا ہے۔ آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو ماہ رمضان کی کوئی قدر نہیں ہے، صرف مساجد میں گئے، افطار کا وقت ہوا، جمع ہوا، افطار نماز جماعت پڑھی، افطار کھائے، چلے گئے، نہیں، اس کے ہر پل سے استفادہ کرنا چاہیے، اس مہینے کے ہر لمحے سے استفادہ کرنا چاہیے۔ ہر روز بابرکت ہے، ہر لمحہ بابرکت ہے، ہر منٹ اور ہر گام جو ہے بابرکت ہے، لہذا سننے والے کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے اس بابرکت مہینے سے استفادہ کر سکیں۔ اسی میں ہمارے دوسرے امام محمد حسن مجتبیٰ کی ولادت باسعادت کا دن ہے، تو دیکھیے کرامت بھی ہے اس مہینے میں، شرافت بھی ہے اس مہینے میں، اور اس میں ہمارے دوسرے امام حسن مجتبیٰ کی ولادت بھی ہے۔ اور اس کے بعد اس کے آخر میں چلتے ہیں تو اس کے 3 ایام ایسے ہیں جس کو شب قدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، شب 19، شب 21 اور شب 22، یعنی شب 19، شب 21 اور شب 23، جو بہت اہمیت کا حامل ہے۔ کیوں اس مہینے کو اتنا بابرکت قرار دیا گیا؟ وہ اس لیے کہ اس میں گراں قدر موتی بکھیرے جاتے ہیں۔ اب وہ انسان جو شرافت کے دائرے میں آئے گا، اپنے نفس کو پاکیزہ کر لے گا، تو اس کے ذریعے سے انسان چاہے گا تو اللہ سے جتنا قریب ہو جائے گا اس کا نفس اتنا ہی پاکیزہ ہوتا چلا جائے گا۔ انسان کی نفس کی پاکیزگی یہ ہے کہ خود اہل بیت سے وابستہ رہے، قرآن سے وابستہ رہے، اور جو اللہ نے کہا ہے اس پر عمل کرے۔ اگر انسان اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پر چلے گا اور عمل کرے گا تو یقیناً انسان کامیابی کی اس منزل پہ جا سکتا ہے جہاں کہ اہل بیت نے کہا تھا کہ دیکھو، تم اگر ہمارے بتائے ہوئے فرمان پہ عمل کرو گے تو دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ انسان اس کو سمجھتا نہیں ہے، نہ اس کی شرافت کو سمجھ رہا ہے، نہ اس کی کرامت کو سمجھ رہا ہے، نہ اس ماہ کی بزرگواری کو سمجھ رہا ہے، نہ اللہ کے اس کریم ہونے کو سمجھ رہا ہے کہ اللہ ماں باپ سے زیادہ کریم ہے اپنے بندوں پر، اور بندوں پر رحم و کرم کرتا ہے اور بلاتا ہے اپنی طرف۔ اگر انسان گمراہ ہو جائے تو اسے طریقہ بتاتا ہے، راستہ دکھاتا ہے، اس کے دل کی روشنی کو جگاتا ہے کہ آؤ میری طرف آ جاؤ تاکہ ہم تمہیں بخش سکیں، تمہارے اوپر ہم مہربانی کر سکیں۔ تو انسانوں کو چاہیے کہ اس مہینے کو، خاص کر کے اس مہینے کے تمام اعمال کو انجام بجا لائے۔ روزہ رکھنے کا جو طریقہ ہے وہ روزہ رکھے، اور اپنے نفس کو جتنا ہو سکے پاک و پاکیزہ بنائے، تاکہ اس کا نفس جب پاکیزہ ہو جائے گا تب اللہ کہے گا اے میرے بندو جو کچھ مانگنا ہے مانگ لو۔ وہی بات آ جاتی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے نفس کو اتنا پاکیزہ بنا لیا اور اللہ سے اتنا قریب کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے حسین اب وہ دیدار کا وقت آ گیا ہے، ہماری طرف پلٹ آؤ۔ تو بندے خاص کو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے بلاتا ہے۔ تو آج ماہ رمضان
میں جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، عبادت کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اہم مسئلہ جو آج کے دور میں یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ کی عبادت کرتا ہے، رسول اور اہل بیت کی اطاعت کرتا ہے، اسی طریقے سے انسانوں کو چاہیے کہ آج کے دور میں خلق اللہ کی خدمت بھی کرے۔ یہ اہم موضوع ہے جو لوگ بھول جاتے ہیں۔ خلق اللہ کی خدمت چاہے جس عنوان سے ہو، زبان کے اعتبار سے ہو، ہاتھ کے اعتبار سے ہو، بدن کے اعتبار سے ہو، قلم کے اعتبار سے ہو، جس اعتبار سے بھی ہو، خلق اللہ کی خدمت کرنی چاہیے، چونکہ اللہ اپنی اطاعت پہ راضی ہوتا ہے، لیکن جو خلق خدا کی خدمت کرتا ہے اللہ اس سے بھی زیادہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کے بندے کی خدمت کی ہے، اور اہل بیت علیہم السلام نے، رسول اسلام نے اور دیگر تمام انبیاء نے یہ کر کے بتایا ہے کہ اللہ کے مطیع ہونے کے ساتھ ساتھ، اللہ کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ، وہ تمام فرائض کو انجام دینے کے ساتھ ساتھ خلق خدا کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ اپنے لیے کچھ نہیں رکھا، بندگان خدا کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، اللہ کے راستے میں سب کچھ دے دیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ جو اللہ کے راستے میں سب کچھ قربان کرتا ہے تو اللہ اس کے نام کو، اس کے مقام کو اس منزل پہ پہنچا دیتا ہے جہاں بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے، اور ناظرین گرامی یہ ابھی بھی لمحہ ہے کہ سنبھل جائیں، یہ ابھی وقت ہے رمضان کا۔ جو روزہ نہیں رکھتے ہیں انہیں روزہ رکھنا چاہیے، جو عبادتوں سے غافل ہیں انہیں عبادتیں کرنی چاہیے، جو قرآن سے غافل ہیں انہیں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، اور صرف رمضان ہی میں نہیں، سال ہا سال قرآن کی تلاوت جاری و ساری رکھنا چاہیے، اطاعت کرنا چاہیے، اللہ کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ انسان کے اوپر جو عذاب نازل ہوتا ہے، مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی ہیں، خود انسان خریدتا ہے اس مشکلات کو۔ کیوں؟ اگر غلط کام کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر نفس کو کثیف کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہی ہوگا کہ گمراہی کی طرف جائیں گے تو آپ کے دل بھی مردہ ہو جائیں گے، آپ کی روح بھی مردہ ہو جائے گی۔ روح کی بالیدگی کے لیے، روح کی تازگی کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی اطاعت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اور اہل بیت کے اوپر عقیدہ رکھیں کہ وہ میرے امام ہیں، وہ میرے اہل بیت ہیں، وہ مجھے راستہ بتانے والے ہیں، وہ ولی خدا ہیں۔ اور یہ عظیم مہینے میں ہمیں فکر کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ ہمارا راستہ کس طرف ہو رہا ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم کی طرف ہیں یا ہم گمراہی کی طرف ہیں۔ خود انسان کا نفس ہر لمحہ ٹہوکا دیتا ہے، متوجہ کرتا ہے کہ اے انسان تم کس طرف جا رہے ہو۔ ایک گناہ کرتا ہے تو اللہ اسے متوجہ کر دیتا ہے کہ دیکھو تم نے گناہ کیا ہے۔ اگر ذرا سا بھی پشیمانی کا شائبہ پایا جاتا ہے تو پھر انسان سنبھل جاتا ہے، لیکن ایک انسان جو گناہ کرتا ہے لیکن پشیمانی، ذرا سا بھی ندامت کا سامنا نہیں کرتا، احساس ندامت نہیں کرتا، تو وہ آہستہ آہستہ گمراہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو انسانوں کو چاہیے کہ اس گمراہی سے بچنے کے لیے قرآن کی تلاوت کرے، روزے کو رکھے، اور اہل بیت کے اوپر اعتقاد رکھے، جو اہل بیت نے بتایا ہے اس پر عمل کرے۔ یاد رکھیے کہ جو اہل بیت سے دور ہوا، قرآن سے دور ہوا اور رسول اسلام کے فرمان سے دور ہوا، وہ کبھی بھی صحیح راستے پہ نہیں آ سکتا ہے، ہمیشہ گمراہی کے راستے پہ ہوگا۔ اور جو انسان گمراہی کے راستے پہ ہو سکتا ہے وہ کبھی نہیں سنبھل سکتا، بلکہ وہ نہ ماں باپ کی قدر کرے گا، نہ بھائی بہن کی قدر کرے گا، نہ وہ عزیز و اقارب کی قدر کرے گا، کسی کی قدر نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ مقام و منزلت کے لیے لڑتے ہیں لیکن قرآن کے لیے کسی کا جھگڑا نہیں ہوتا۔ لوگ اپنے پوسٹ مقام کے لیے لڑتے ہیں، گھر کے لیے لڑتے ہیں، زمین کے لیے لڑتے ہیں، دنیا میں جینے کے لیے لڑ رہے ہیں، بچوں کے لیے لڑتے ہیں اور اپنے نفس کو اس میں شامل کرتے ہیں، لیکن خدا کے لیے اگر لڑائی ہو تو وہ لڑائی ہی نہیں ہے۔ خدا کے لیے کون لڑتا ہے؟ آج مسلمان ہر جگہ ستم دیدہ نظر آتے ہیں، مشکلات میں نظر آتے ہیں، ہر طرف ایک مصیبت کے پہاڑ ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی غلطی ہے۔ جس اللہ نے تمام نعمتوں سے نوازا تھا، کرامت سے ان کو نوازا، شرافت سے نوازا، عزت دی، اکرام کیا، وہ انسان عزت و اکرام کو چھوڑ کر کے دنیا کی لذتوں میں گمراہ ہو گیا، اور دنیا کی لذتوں نے انہیں ایسا گمراہ کیا کہ ظاہری عزت تو پایا لیکن باطنی اعتبار سے وہ اتنا گمراہ ہوا کہ وہ نہ دنیا کا رہا نہ وہ آخرت کا رہا۔
آپ تاریخ میں مثال دے سکتے ہیں کہ کیسے کیسے رسول اسلام کے ساتھ تھے، کیسے کیسے تالیے قرآن کریم تھے تلاوت کرنے والے، لیکن کیا ہوا آخر میں؟ نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن کی تلاوت تو کرتے تھے لیکن قرآن کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ رسول اسلام کے ساتھ بیٹھتے تو تھے، کلمہ تو پڑھا مسلمانوں نے، لیکن وہ اعتقاد نہیں تھا جو رسول اسلام کے پاس ہونا چاہیے کہ یہ آخری رسول ہے، اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہے، اور یہ جو کچھ کہتا ہے وہ اللہ کا فرمان ہوتا ہے، یہ اپنے دل و دماغ سے کچھ نہیں کہتا۔ لہذا گمراہی کا سبب ایک یہ بھی ہوا کہ مسلمانوں نے یہ سوچا کہ رسول اللہ نے اپنا داماد بنایا ہے علی کو، اس لیے میدان خم میں حجۃ الوداع کے بعد علی کو اپنی طرف سے جانشین، مسلمانوں کا جانشین اور خلیفہ معین کر دیا کہ ہمارے یہ جانشین ہیں، یہ میرے خلیفہ ہیں، اس کی جو ہے تم اطاعت کرو، اس کی پیروی کرو۔ تو مسلمانوں کی گمراہی کا سبب یہ بھی ہے، نہیں سمجھ سکے کہ رسول اسلام نے اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے یہ پیغام پہنچایا، اور نتیجہ کیا نکلا کہ علی کے اتنے دشمن بن گئے کہ یہ جو مہینہ کرامت کا مہینہ ہے، شرافت کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، اس میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سر پہ ضربت لگا دی۔ وہ حجت خدا جس کی شان اتنی بلند و بالا تھی کہ آج دنیا کے مورخ کہتے ہیں کہ نہج البلاغہ مسلمانوں کے درمیان ہے، لیکن ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں اور اس انداز سے تلاوت کرتے ہیں کہ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 200 مرتبہ، اور 200 مرتبہ نہج البلاغہ کی تلاوت کرنے کے بعد کچھ نتیجے تک پہنچے۔ لیکن مسلمان آج تک جو ہے نہج البلاغہ کو گھر میں تو رکھتا ہے لیکن پورے طور سے تلاوت نہیں کرتا، اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ مسلمان قرآن کو گھر میں تو رکھتا ہے، الفاظ کے اعتبار سے تلاوت تو کر لیتا ہے، لیکن بطن کے اعتبار سے، درونی حالات کے اعتبار سے قرآن پر وہ ایمان و اعتقاد نہیں رکھتا۔ آج مسلمانوں کی گمراہی، ہر طرف مسلمان مارے جا رہے ہیں، ہر طرف مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہے ہیں۔ آج مسلمان ایک دوسرے کے عقائد سے کھیل رہے ہیں، کئی فرقوں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ قرآن پر وہ اعتقاد، وہ ایمان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کب کہا ہے کہ تم فرقوں میں بڑھ جاؤ، تم مذہب میں بڑھ جاؤ؟ سب کو اپنی طرف بلایا اور کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب کے سب آؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ کیا سارے مسلمان ان آیتوں کی تلاوت نہیں کرتے؟ کرتے سبھی ہیں، لیکن ان کا ایمان و عقیدہ کہاں چلا گیا؟ کیوں وہ لوگ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں؟ کوئی کسی کی رسی کو پکڑتا ہے، کوئی کسی راستے پر جا رہا ہے، کوئی کہتا ہے میرا مذہب حق ہے، کوئی کہتا ہے میرا مذہب حق ہے۔ تو کس کو حق سمجھا جائے؟ اور جو اسلام کی طرف آنے والے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کدھر میں جاؤں، یہ تو 73 فرقہ ہے، سب اپنے آپ کو ناجی کہتا ہے، تو میں کس کو گمراہ سمجھوں؟ تو آج دنیا کا حال یہ ہو رہا ہے کہ ہر طرف مسلمانوں کے اوپر ظلم و شدائد ہو رہے ہیں، لیکن مسلمان وہ ہے جو قرآن پر اعتقاد نہیں رکھتا، خانہ کعبہ پر اعتقاد نہیں رکھتا، اللہ کی ذات پر اعتقاد نہیں رکھتا۔ اگر اعتقاد رکھتا تو جیسے کہ رسول اسلام نے فرمایا تھا المسلم من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ، مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے ایک مسلمان محفوظ رہ سکے۔ لیکن آج اسی دور میں مسلمان پہ ظلم و ستم کرتا ہے، مسلمان ایک دوسرے کے اوپر شب و شتم کرتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن کے اوپر اعتقاد نہیں ہے۔ ماہ رمضان کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے، اس بابرکت مہینہ کو درک کرتے ہوئے، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں ہم چاہتے ہیں کہ یہ قرآن کے ایک ایک آیات کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل پیرا ہوں، اور جو رسول اسلام کے بتائے ہوئے فرمائشات ہیں اور جو بھی روایات ہیں، جو بھی انہوں نے بیان کیا ہے سیرتاً صورتاً جو بھی ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر مسلمان قرآن اور رسول کے اوپر پورے طور سے عمل پیرا ہو جائے گا تو نہ اختلاف ہوگا، نہ لڑائی ہو سکتی ہے، اور دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔